السلام علیکم۔ میرے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے تھے۔ جو منظر میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا، اس کے بعد میرے لیے ایک مرد ہونے کے باوجود اپنے پیروں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ میری بیوی جس حالت میں میرے چچا کے ساتھ موجود تھی، اس منظر نے میری آنکھوں کو پتھرا کر رکھ دیا تھا۔ دونوں ہی رشتے میرے لیے بہت اہم اور قابل اعتبار تھے، اور ان دونوں نے مل کر ہی میرے اعتبار کو ایسی چوٹ لگائی تھی کہ شاید میں ساری زندگی کبھی کسی رشتے پر اعتبار نہ کر پاتا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی روزینہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ بھی کر سکتی ہے۔ وہ لڑکی جس سے میں نے اپنے آپ سے زیادہ محبت کی تھی، جس کی خاطر میں اپنی ماں سے جھگڑ گیا تھا، اس لڑکی نے میری محبت کو مٹی کر دیا تھا، اور میرے چچا انہیں تو میں اپنے باپ کی جگہ رکھتا تھا۔ میں نے کبھی انہیں اپنی ذات سے الگ نہیں سمجھا، اور میرے اسی چچا نے میری عزت پر پوری طرح ڈاکہ ڈال دیا تھا، اور وہ بھی میرے ہی گھر میں، میرے بیڈ روم میں۔ مجھ میں تو اتنی بھی ہمت نہ تھی کہ میں کمرے کے اندر قدم رکھ کر اپنی بیوی کو سوالوں کے کٹہرے میں کھڑا کرتا، یا اس بے وفائی کی وجہ جاننے کی کوشش کرتا، یا پھر اپنے چچا سے پوچھتا کہ انہوں نے میری پیٹھ پر خنجر کیوں گھونپا۔ یہ کوئی بھیانک خواب تھا یا حقیقت، اس بات کو سمجھنے میں ہی مجھے کئی لمحے گزر گئے تھے۔ میری ماں نے مجھے دبے لفظوں میں کئی دفعہ اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ میں نے اپنے لیے ایک اچھی لڑکی کا انتخاب نہیں کیا، اور آج نہیں تو کل وہ مجھے رسوا کر دے گی، لیکن میں نے آج تک کبھی اپنی ماں کی بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ مگر آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا تھا۔ میری بیوی جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی تو اس کا مجھ سے ٹکراؤ ہو گیا، اور مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھ رہا تھا، اور وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں کب لوٹ کر آیا ہوں۔ میں نے نفرت سے روزینہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ اب میں کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ میری بات سن کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے، اور وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ افتخار، ایک دفعہ میری بات سن لیجیے، اس کے بعد ہی کوئی نتیجہ نکالیے گا۔ وہ جان گئی تھی کہ میں اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ چکا ہوں جو کوئی بھی شوہر برداشت نہیں کر سکتا، اسی لیے روتے ہوئے منتوں پر اتر آئی تھی۔ میں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اب نہ ہی سننے کے لیے کچھ باقی بچا ہے، اور نہ ہی کسی چیز کی کوئی ضرورت ہے۔ آج تک میں اپنی ماں کی ہر بات کو یہ سوچ کر غلط ٹھہراتا آیا کہ شاید وہ تمہیں پسند نہیں کرتی، اسی لیے تمہارے بارے میں تلخ باتیں کہہ جاتی ہیں، لیکن آج تم نے ثابت کر دیا کہ میری ماں کا ہر لفظ بالکل ٹھیک تھا۔ روزینہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ افتخار، آپ جب تک میری بات نہیں سنیں گے، آپ کو سچ کا پتہ نہیں چلے گا۔ جو کچھ آپ کی آنکھوں نے دیکھا وہ جھوٹ نہیں تھا، لیکن پورا سچ بھی نہیں۔ مجھے اس کام کے لیے مجبور کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ آپ کی ماں ہے، اور اس کے بعد جو کچھ میری بیوی نے مجھے بتایا وہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے، اور جب پوری سچائی میرے سامنے آئی تو میری جان ہی نکل گئی۔ اور یہ سچ آپ کو بھی لرزا کر رکھ دے گا کہ میرے ساتھ کتنا بڑا کھیل کھیلا گیا۔ میرا نام افتخار ہے، میرا تعلق لاہور کے ایک اچھے پڑھے لکھے خاندان سے ہے، اور میرے ابا کے انتقال کے بعد بھی چچا نے میری پڑھائی میں کوئی حرج نہ آنے دیا۔ میں نے MBA مکمل کیا، اور مجھے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت اچھی نوکری مل گئی۔ نوکری اچھی ہوئی تو اماں میری شادی کے بارے میں سوچنے لگی، اور پھر میری زندگی میں روزینہ آئی، اور سب کچھ بدل گیا۔ وہ میری زندگی میں اس وقت آئی جب میرے دوست احمد کی شادی ہوئی۔ روزینہ میرے دوست کی چھوٹی سالی تھی، اور شادی میں سب سے آگے رہی تھی۔ میں دلہے کا دوست تھا، اور وہ دلہن کی بہن۔ ہمارا 4 دن کی شادی میں ایک تعلق سا بن گیا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ تعلق کبھی ٹوٹا ہی نہیں۔ روزینہ اکثر احمد کے گھر اپنی بہن کے پاس چلی جاتی، اور میں تو احمد کے گھر تقریباً روزانہ ہی جایا کرتا تھا۔ احمد کا گھر پیچھے گلی میں ہی تھا۔ اس طرح میرے اور روزینہ کے درمیان ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا تھا، لیکن اس کے دل میں میرے لیے کیسے جذبات ہیں، اس کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب روزینہ نے باقاعدہ مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ روزینہ ایک ماڈرن لڑکی تھی، اس میں مشرقی شرم و حیا بہت ہی کم تھی۔ لڑکی ہونے کے باوجود بھی اس نے اپنی محبت کا اعتراف بڑی دیدہ دلیری سے کیا تھا۔
وہ خوبصورت تھی، جوان تھی، اور جس طرح اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، میرے لیے اسے نہ کہنا ممکن ہی نہیں تھا۔ میں نے روزینہ کی محبت کو دل سے قبول کر لیا تھا، وہ بھی مجھے اچھی لگتی تھی۔ میرے دوست احمد کی بیوی امید سے ہو گئی تھی، اور اسی وجہ سے روزینہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ احمد کے گھر نظر آنے لگی تھی۔ احمد سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا تو روزینہ میرے پاس ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ جاتی اور گھنٹوں باتیں کرتی۔ احمد کی اماں نے ان سب باتوں کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ احمد کے ساتھ ہی گھر میں رہتی تھی، اور پھر ایک دن جب ان کی ملاقات میری اماں سے ہوئی تو انہوں نے فوراً ہی میری ماں کو خبردار کیا کہ تمہارا بیٹا روزینہ کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے۔ میں تو خود اس کی بہن کو بہو بنا کر پچھتا رہی ہوں، کہیں روزینہ تمہارے گلے میں نہ آ جائے۔ احمد کی اماں کے دل میں روزینہ کی بڑی بہن شہرینہ کے لیے جو نفرت تھی وہ انہوں نے میری ماں کے آگے بیان کر دی تھی۔ یہ بات مجھے روزینہ سے ہی پتہ چلی تھی کہ احمد کی ماں شہرینہ کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی، اسی لیے وہ اپنی بہن کا خیال رکھنے کے لیے یہاں آتی ہے۔ میری ماں کو تو احمد کی اماں کی ہر بات ہی ٹھیک لگتی تھی، اسی لیے انہوں نے مجھے صاف لفظوں میں سمجھا دیا کہ میں روزینہ سے دور رہوں اور اس کے چکر میں نہ پڑوں۔ میں نے اماں کو محبت سے سمجھانے کی کوشش کی کہ روزینہ بری لڑکی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی بہن شہرینہ خراب ہے۔ احمد کی ماں کو تو اپنی بہو سے خدا واسطے کا بیر ہو گیا ہے، اور اسی لیے وہ اس کی برائی کر رہی ہے۔ اماں کہنے لگیں کہ جو بھی بات ہے بس تم روزینہ سے دور رہنا۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں ہرگز بھی کسی اور سے شادی نہیں کروں گا، میں روزینہ سے محبت کرتا ہوں، اور وہی میری بیوی بن کر اس گھر میں آئے گی۔ میری بات سن کر ان کی حالت خراب ہو گئی تھی، اور وہ میرے سامنے ہی زاروں کی طرح رونے لگیں۔ میں نے آج تک اماں کے کسی فیصلے کے آگے سر نہیں اٹھایا تھا، لیکن روزینہ کی محبت نے مجھے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسی بات نے اماں کو بہت صدمہ پہنچایا تھا۔ اماں کے آنسو دیکھ کر میرا دل پسیج گیا تھا، لیکن اگر اس وقت میں نرمی کا مظاہرہ کرتا تو روزینہ کو ہمیشہ کے لیے کھو دیتا۔ بس یہی سوچ کر میں نے اپنا دل سخت کیا اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ نتیجتاً اگلے ہی دن انہوں نے روزینہ سے میری شادی کے لیے حامی بھر لی۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا، ان کے بڑھاپے کا سہارا۔ وہ مجھے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرے کہنے پر وہ روزینہ کے گھر رشتہ لے کر چلی گئیں، لیکن جب واپس آئیں تو ان کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگیں کہ ایک دفعہ پھر سوچ لو، نہ ہی وہ لڑکی ہمارے جیسی ہے اور نہ ہی اس کے گھر والے۔ میں اس گھر میں تمہاری شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے اماں کو یقین دلایا کہ جب روزینہ ہمارے گھر آئے گی تو وہ بھی بالکل ہمارے جیسی ہی ہو جائے گی۔ اماں کی یہ بات بالکل ٹھیک تھی کہ روزینہ میں مشرقی لڑکیوں جیسی حیا نہیں تھی، لیکن میرا ماننا تھا کہ آج کل کے دور میں ہر لڑکی بہت زیادہ خود اعتماد اور ماڈرن ہو گئی ہے۔ روزینہ بھی ایسی ہی تھی۔ یہ پہلے والا دور تو تھا نہیں کہ جب لڑکیاں رشتہ آنے پر گھونگھٹ ڈال کر شرماتی رہتیں۔ اماں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھ پر ان کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہونے والا، اسی لیے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی اور میری دھوم دھام سے روزینہ کے ساتھ شادی ہو گئی۔ وہ ہرگز بھی ویسی نہیں تھی جیسے اماں کا خیال تھا۔ اس نے تو آتے ہی گھر سنبھال لیا تھا۔ وہ سارا وقت گھر کے کام کاج کرتی اور اماں کی خوب خدمت کرتی۔ اماں ہی اس پر روک ٹوک لگایا کرتی تھی، کبھی اسے چھت پر جانے سے روکتی تو کبھی بنا چادر کے گھر سے نکلنے پر۔ لیکن روزینہ نے نہ ہی کبھی اماں کی بات کا برا مانا اور نہ ہی مجھ سے اماں کی شکایت کی، بلکہ وہ تو ہمیشہ مسکرا کر اماں سے بات کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ تھوڑی ماڈرن ضرور تھی لیکن بدتمیز نہیں تھی، اور اس کی اسی بات نے میرا دل جیت لیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اماں کا دل بھی روزینہ کی طرف سے صاف ہو جائے گا، لیکن ایسا ہونے کی بجائے اماں نے روزینہ کے بارے میں عجیب طرح کی باتیں شروع کر دی تھیں۔ روزینہ اکثر دوپہر کے وقت اپنی بہن شہرینہ کی طرف جایا کرتی تھی، اور اماں مجھے کہتی کہ وہ شہرینہ کے گھر نہیں جاتی بلکہ کہیں اور جاتی ہے، اس پر نظر رکھا کرو۔ مجھے لگا کہ شاید اماں کو ایسے ہی اس پر شک ہو رہا ہے، اور اسی لیے میں نے احمد سے بھی اس بارے میں پوچھا، لیکن احمد کا کہنا تھا کہ روزینہ اس کے گھر دوپہر کو آتی ہے، اور یہ بات اسے شہرینہ نے بتائی تھی۔ احمد کہنے لگا کہ ساسوں کو تو عادت ہوتی ہے بہو کی برائیاں کرنے کی، تم اپنی اماں کی باتوں کو اتنا دل پر نہ لیا کرو۔ ایک دن میں گھر لوٹا تو اماں کہنے لگیں کہ تمہارے چچا آئے تھے، اور روزینہ ان کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی۔
रोजीना से कहो कि चचा से ज़रा दूर रहा करे। अम्मा की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया था। चचा हफ्ते में 1-2 दफ़ा हमसे मुलाकात के लिए आया करते थे। अब्बा के इंतकाल के बाद इन्होंने हमारी माली तौर पर बहुत ज़्यादा मदद की थी, क्योंकि उनके हालात बहुत अच्छे थे। चचा जब भी आते मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे ढेरों दुआएं देते। मेरी तालीम का खर्चा भी इन्होंने उठाया हुआ था। मैंने तो उनमें कोई ऐसी बुराई नहीं देखी थी कि जिसकी वजह से मुझे रोजीना को उनसे दूर रखना पड़ता। अम्मा को तो बस बात का बतंगड़ बनाने की आदत हो गई थी। अम्मा के आगे मैं खामोश हो गया, लेकिन मैंने रोजीना से एक लफ्ज़ भी ना कहा। मैं उससे क्या कहता कि मेरी माँ तो उसके साथ साथ मेरे चचा पर भी भरोसा नहीं करती। मुझे अपनी माँ की सोच पर गुस्सा आ रहा था। वो रोजीना की नफ़रत में इतनी आगे बढ़ गई थी कि इन्हें चचा का किरदार भी नज़र नहीं आ रहा था। मुझे लगा था कि मेरे खामोश होने से बात सिमट जाएगी, लेकिन ये मेरी गलतफहमी साबित हुई थी। रोजीना सारा दिन घर के कामकाज करती रहती। मैं जब दफ्तर से घर आता तो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा थकी हुई मालूम होती, मगर अम्मा थी कि उनकी शिकायतों की फहरिस्त ही ख़त्म ना हो रही थी। एक शाम मैं दफ्तर से घर आया तो चचा हमसे मिलने के लिए आए और मेरे सामने ही इन्होंने रोजीना की बहुत तारीफ़ की और कहने लगे कि जब से घर में बहू आई है घर का माहौल ही बदल गया है। अब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है, वरना इससे पहले तो भाभी फ़कत नाम का रिश्ता निभा रही थी। चचा की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया था, क्योंकि वाकई अम्मा का चचा के साथ बहुत ही लिया दिया अंदाज था। वो चचा के आने पर ना ही कभी खुश होती थी और ना ही कभी उन्हें घर के अंदर लाकर बिठाया करती थी। चचा ड्राइंग रूम में बैठते और वहीं से ही पलट जाया करते थे, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि अम्मा ये सब क्यों करती थी और इस सब के पीछे क्या वजह पोशीदा है। और ये राज मुझ पर इस वक्त खुला जब मैंने रोजीना को चचा के साथ देखा और फिर उसने मुझे बताया कि ये सब उसने अम्मा के कहने पर किया है, क्योंकि मेरी माँ ने उसे मजबूर किया था कि अगर वो चचा से रिश्ता बनाकर उनकी जायदाद मेरे नाम करवाएगी, नहीं तो अम्मा उस पर इल्ज़ाम लगाकर उसे घर से निकलवा देंगी। रोजीना कह रही थी कि अम्मा की नज़र चचा की जायदाद पर थी और इसीलिए अम्मा चचा को नापसंद करती थी, क्योंकि उन्हें लगता था मेरे अब्बा का हिस्सा भी चचा ने हड़प लिया है। मैं रोजीना की बात पर हक तक रह गया था। मेरी माँ कैसे मेरा घर तबाह कर सकती थी, और वो भी चचा की दौलत के लिए, क्योंकि अम्मा को तो मैंने कभी पैसे के पीछे भागते हुए भी नहीं देखा था और ना ही कभी इन्होंने मेरे सामने ऐसा कोई जिक्र किया था। लेकिन रोजीना के आंसू और उसकी हालत बता रही थी कि वो सच कह रही है। मेरे चचा मेरी माँ को बुरा भला कहते मेरे सामने से निकल कर चले गए थे और मैं एक लफ्ज़ भी ना कह सका था, क्योंकि सारा कसूर तो मेरी माँ का था। चचा तो खुद भी शिकार बने थे। यही सोचकर मैं गुस्से में अपनी माँ के कमरे में गया और कहा कि अब वो मज़ीद मेरे साथ नहीं रह सकती। मैं रोजीना के साथ ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। मेरी बात सुनकर अम्मा की हालत ख़राब हो गई। अम्मा कहने लगीं, ये तू कैसी बातें कर रहा है। मैंने अम्मा से कहा, आपको जायदाद का इतना ही शौक़ है तो सब कुछ आप रख लें। मैं अपनी बीवी के साथ सुकून की ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। आपने तो मेरी बीवी को ब्लैकमेल करके उसका चचा के साथ रिश्ता बनवा डाला, बिना ये सोचे समझे कि रोजीना मेरी बीवी, मेरी इज्जत है। मैं अपना और रोजीना का सामान समेट रहा था कि जब भी अम्मा एक छोटा सा थैला उठा कर आईं और कहने लगीं कि ये घर तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का है, ये तुम्हारे बाप ने तुम्हारे नाम किया था, मेरा यहाँ कुछ नहीं। ये कहकर अम्मा लड़खड़ाते हुए घर से बाहर निकल गईं। मैं इस कदर गुस्से में था कि अपनी माँ को रोक भी ना पाया। रोजीना मेरे कदमों में बैठी आंसू बहा रही थी और माफ़ी मांग रही थी। वो बार बार अपनी मजबूरी और खौफ का जिक्र कर रही थी। मैंने रोजीना को सीने से लगाया और ज़ारों के तार रोने लगा। मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन ये सब कुछ उसकी गलतियों की वजह से हुआ था। मगर मुझे क्या मालूम था कि पूरी सच्चाई क्या है। अम्मा को गए 2 दिन हो गए थे और ये 2 दिन मैंने बहुत ही बेसुकूनी में गुजारे थे। बार बार मुझे माँ का ख्याल आ रहा था। मेरे सिवा अम्मा का कौन था पता नहीं। मेरी माँ कहाँ चली गई थी। मैं दफ्तर में बैठा था, मेरे सीने में शदीद दर्द उठने लगा और मैं घर लौट आया। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि घर आने पर मेरा इस्तकबाल किस तरह होगा। मेरी बीवी एक दफ़ा फिर अपने बेडरूम में चचा के साथ मौजूद थी और बड़े आराम से कह रही थी कि अब तो घर में मेरी बीमार सास भी नहीं रही,
اب آپ کے اور میرے درمیان آنے والا کوئی نہیں۔ چچا کہہ رہے تھے بس کچھ ہی وقت کی بات ہے، تم افتخار سے یہ گھر اپنے نام کروا لو تو پھر میرے پاس آ جانا، ہم شادی کر لیں گے۔ اس بار نہ ہی مجھے سکتا ہوا تھا اور نہ ہی میرے قدم زنجیر ہوئے تھے۔ میں سیدھا اندر داخل ہوا اور میں نے روزینہ کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور چچا کو گریبان سے پکڑ کر پوچھا کہ یہ سب کیا ہے۔ میرے چچا کہنے لگے کہ یہ سب بدلہ ہے، تمہاری ماں سے بدلہ۔ تمہاری ماں بہت پارسا بنتی تھی، تمہارے باپ کے مرنے کے بعد میں نے کئی دفعہ تمہاری ماں کے ساتھ رشتہ بنانے کی کوشش کی، لیکن تمہاری ماں پر تو نیکی کا بھوت سوار تھا اور وہ تو مجھے تمہارے گھر کے اندر بھی قدم نہیں رکھنے دیتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اور اس کا بیٹا بہت عزت دار ہے، اور دیکھو آج میں نے کس طرح تمہاری عزت کو رون دیا۔ تمہاری یہ بیوی میری دولت کی خاطر مجھے تمہارے بیڈ روم تک لے آئی اور تم نے اپنی اس بیوی کی محبت میں اندھا ہو کر اپنی ماں کو ہی گھر سے نکال دیا۔ میں نے تمہارا سارا گھر برباد کر دیا ہے اور یہی میرا مقصد تھا۔ جب میں نے تمہاری ماں کے قریب ہونے کی کوشش کی تھی تو تمہاری ماں نے میرے چہرے پر ایک تھپڑ لگایا تھا، اور یہ اسی تھپڑ کا حساب ہے۔ میں پہلی دفعہ چچا کا یہ روپ دیکھ رہا تھا، وہ میرے باپ کی جگہ تھے، لیکن آج میں سمجھ گیا تھا کہ میری اماں چچا کو دروازے کے باہر کیوں کھڑا رکھتی تھی۔ میں نے اسی وقت روزینہ کو طلاق دے دی تھی، کیونکہ اس عورت کے ساتھ میں مزید گزارا نہیں کر سکتا تھا۔ میرے چچا نے روزینہ کو صرف بدلے کے لیے استعمال کیا تھا۔ انہیں روزینہ سے نہ ہی محبت تھی اور نہ ہی وہ اسے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ جیسے ہی میں نے روزینہ کو طلاق دی تو وہ بھی اس کے منہ پر تھوک کر چلے گئے اور روزینہ کھڑے کھڑے برباد ہو گئی۔ میں نے دھکے دے کر روزینہ کو گھر سے نکال دیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، پتہ نہیں میری ماں کہاں چلی گئی تھی۔ میں نے ہر جگہ اپنی ماں کو تلاش کیا، لیکن وہ مجھے نہ ملی، اور پھر مجھے اپنے باپ کا غم ستانے لگا تو میں ان کی قبر پر چلا گیا، اور یہ دیکھ کر میری جان میں جان آئی کہ میری ماں تو میرے باپ کی قبر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میری ماں کی حالت بہت خراب تھی۔ میں نے انہیں اٹھا کر سینے سے لگایا اور اسپتال لے گیا۔ وہ 2 دن سے بھوکی تھی اور کئی دنوں سے شدید بیمار بھی۔ میری ماں نے بتایا کہ جب وہ روزینہ کو دیکھنے اس کے گھر گئی تھی، اسی دن ہی سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کس فطرت کی لڑکی ہے۔ وہ لوگ صرف پیسوں کے پجاری تھے، اور روزینہ نے مجھے بھی میری نوکری کی وجہ سے ہی پھنسایا تھا، اور جب اسے میرے چچا کے پاس بہت زیادہ دولت نظر آئی تو اس نے اپنا رخ بدل لیا۔ میری اماں سارا دن گھر کا کام کرتی تھی اور روزینہ سارا وقت آرام کرتی تھی، لیکن میرے آنے کے وقت زبردستی میری ماں کو بستر پر لٹاتی اور خود تھکی ہاری میرے آگے مظلوم بن جاتی۔ چھت پر جاتی تو گلی محلے کے لڑکوں سے اشاروں میں باتیں کرتی، اور یہ بات اماں کو محلے والوں نے بتائی تھی، اسی لیے اماں نے اس کے چھت پر جانے پر بھی پابندی لگا دی تھی، کیونکہ محلے میں بدنامی ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں سے معافی مانگ لی تھی۔ میں روزینہ کی محبت میں اس قدر اندھا ہو گیا تھا کہ مجھے یہ بھی دکھائی نہ دیا تھا کہ میری ماں نے ساری زندگی مجھے پالنے میں لگا دی۔ میں اماں کو لے کر واپس گھر لوٹا تو احمد مجھ سے ملنے کے لیے چلا آیا اور کہنے لگا کہ شہرینہ اس سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے اور ساتھ ہی 10 لاکھ روپے کی بھی مانگ کر رہی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ اگر میں نے اسے طلاق کے ساتھ 10 لاکھ روپے نہ دیے تو وہ مجھ پر گھریلو تشدد کا کیس بنوائے گی اور ساتھ ہی میری ماں کو بھی جیل کروائے گی۔ احمد بہت ہی زیادہ پریشان تھا۔ احمد کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ یہ کس طرح کے لوگ تھے جن کی نظر میں رشتوں کی کوئی اہمیت نہ تھی؟ اب تو احمد کی بیوی ماں بننے والی تھی، لیکن اب بھی وہ پیسے کو اہمیت دے رہی تھی۔ میرے ایک غلط فیصلے نے میرا گھر برباد کر دیا تھا اور میری ماں کو اس حال پر پہنچا دیا تھا کہ میری اماں چارپائی پر لگ گئی تھی، اور پھر 2 دن بعد مجھے ایک ایسی خبر ملی جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ روزینہ نے اپنے کسی عاشق کے ذریعے میرے چچا کا قتل کروایا تھا، کیونکہ وہ چچا سے اپنی بے عزتی اور دھوکے کا انتقام چاہتی تھی، اور پھر اس کا عاشق پکڑا گیا تو اس نے روزینہ کا نام لیا، اور اب روزینہ جیل میں تھی۔ چچا بھی اپنے غلط کاموں کی وجہ سے اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے اور روزینہ بھی جیل چلی گئی تھی، اور مجھے بھی احساس ہو گیا تھا کہ میں نے اپنی ماں کی بات پر یقین نہ کر کے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ احمد ابھی تک شہرینہ کے جال میں پھنسا ہوا ہے، لیکن قدرت اس کے ساتھ بھی انصاف ہی کرے گی۔ ہماری ماں کے پاس وہ تجربہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی نظر میں نہ صرف انسان کو پہچان جاتی ہیں
بلکہ ہمیں بھی صحیح اور غلط کا فرق سمجھاتی ہیں، لیکن یہ ہم بچے ہوتے ہیں جو اپنی نادانی اور جذباتی تقاضوں میں الجھ کر اپنی ماؤں کی سمجھ کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور خود ہی اپنے گلے میں توک ڈال لیتے ہیں۔ روزینہ بھی میری زندگی میں ایک سیاہ رات کی طرح آئی تھی، اور اللہ کے کرم سے اس سیاہ رات کے گزرنے کے بعد دوبارہ سے ایک نیا اجالا ہونے لگا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔